کہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں، وہ رکھتا ہوں اپنی سفید چادر۔ تو یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، سن لو یہ اختر نے 18 سال کی جوانی میں حقیق الامت کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ولی اللہ بنانا چاہتا ہے تو اس کی پیوند کاری اور قلم کے لیے اور دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالوجی کے طور پر اس زمانے میں کسی ولی اللہ سے اس کو محبت دے دیتا ہے، جس کے پاس پھر آتا جاتا ہے اور پیوند کھاتا ہے۔ آتا جاتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ پیوند، لذت پیوند کاری لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہوا جا رہا ہوں، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، اور پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ وہ خود محسوس کرتا ہے۔ جب انسان صاحب نسبت اور صاحب ولایت ہوتا ہے تو اس کو دوسروں سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ کیا میں صاحب نسبت ہوا کہ نہیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ باز آمد شاہ من در کوئے من، میرا بادشاہ میرے دل کی گلی میں آ گیا، اور باز آمد آب من در جوئے من، اور میرا پانی میری دریا میں آ گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور میں پوچھا تھا کہ حضرت کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص ولی اللہ ہو گیا، صاحب نسبت ہو گیا؟ فرمایا کہ جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ نہیں، یا اپنے دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ بھائیو میرے پیارے دوستوں بتاؤ کہ میں بالغ ہوا یا نہیں، یا خود پتہ چلتا ہے؟ جب روح اللہ تک پہنچتی ہے، اب بالغ ہو گئی، تو جیسے جسمانی بلوغ کو خود محسوس کرتا ہے بالغ، ایسی اللہ تک جو پہنچ جاتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کی روح اپنے اندر بلوغ محسوس کرتی ہے، اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ اور دوسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ نابالغ بچے سے کہو کہ ہم تمہاری شادی کرا دیں، وہ کہے گا کیا شرائط ہیں؟ یہ کہے گا روٹی کپڑا مکان دینا پڑے گا۔ کہا میاں اس سے مزہ تو گلی ڈنڈے میں آ رہا ہے، پتنگ اڑانے میں، اور جب کبڈی کھیلتا ہوں کچھ نہ پوچھو کوئی یاد نہیں آتا، نہ ماں نہ باپ نہ روٹی نہ بوٹی نہ لنگوٹی۔ لیکن جب بالغ ہو جائے گا پھر اس کے کان میں کوئی بڈھا محلے کا کہہ دے کہ میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کروں، اس نے کہا جلدی تلاش کرو، جتنا کہو اتنا پستہ کھلاؤں گا تم کو، میرا رشتہ جلدی تلاش کرو۔ تو ایسے ہی جب بندے کی روح بالغ ہوتی ہے تو پھر اسے ساری عبادات اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشیوں کی عبادات آسان ہو جاتے ہیں، اور صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتے ہیں۔ عشق مولا کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت پر فدا رہتا ہے، اور جس گناہ کو چھوڑنا اس کو مشکل تھا پہلے، شیخ کی صحبت سے جب وہ صاحب نسبت ہوتا ہے اور پیوندکاری کارگر ہوتی ہے تو وہ دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے۔ یہ دیسی دل ولی اللہ کا دل سینے میں محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو تمام مشکل، جن گناہ کو چھوڑنا مشکل تھا، اب اس کی آنکھ، اس کا دیدہ ملیدہ نہیں مانگتا، حرام جائز ملیدہ کھاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، شیخ کو دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، شجر و حجر دیکھتا ہے، بحر و جبل دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ ناراض ہے وہاں نظر نہیں ڈالتا ہوں۔ یہی دلیل ہے کہ اس کے کوئی کسی کی رحمت ہے اس کے اوپر، خدا تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دبا ہوا ہے۔ دل تو اس کا بھی چاہتا ہے مگر عظمت الہیہ سے دبا ہوا ہے۔
زندگی بدل جاتی ہے. تو بالغ ہونے کی ایک دوسری علامت یہ بھی ہے صاحب نسبت ہونے کی کہ گناہ سے بچنا اس کو آسان ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کرنا اس کو مشکل، موت، گناہوں میں موت نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں حیات محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ خالق حیات ہے. جب حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شمار حیات اس کی حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے. جو بھی اس کے پاس پہنچ جائے یہ حیات سازی بھی کرتا ہے. مردہ دلوں کو اس کی برکت سے زندگی ملتی ہے. زندگی پربہار ہوتی ہے. سنو شعر، اختر ہی کا شعر ہے جو آپ سے مخاطب آپ سے خطاب کر رہا ہے. زندگی پربہار ہوتی ہے کب؟ جب خدا پر نثار ہوتی ہے. کر کے تو دیکھو، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، اے ظالم تو نے تو گراؤنڈ فلور کے حاصل کرنے کے لیے وقفے زندگی کیا ہوا ہے. پیشاب پیخانے کے مقامات پر تو نے ایمان بیچا ہوا ہے. تجھ کو کیا خبر اے پیخانے کے کیڑوں، تم کیا جانو کہ گلستہ خوشبوئے گل کیا چیز ہے. اس خالق گل پر فدا ہو کے دیکھو. اب میری تشریح جو مضمون اصل ہے وہ بیان کرتا ہوں، جس میں صوفیوں کے لیے اور سالکین کے لیے اور جو لوگ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، اس میں عظیم الشان علوم چھپے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ہم خوب جانتے ہیں، لام تاکید کا، قد تاکید کا، نعلمو، ہم سارا علم ہے کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے. یضیق صدرک بما یقولون، جو کفار آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، یہ سارے ظالم سے آپ کا دل گھٹ رہا ہے، سینہ گھٹ رہا ہے، سینہ تنگ ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ لوازم بشریت سے مقام نبوت بھی مستثنی نہیں ہے. بعض بیوقوف مرید شیخ کو سمجھاتے ہیں، ارے آپ کچھ غم نہ کیجیے، ان کی باتوں خیال ہی نہ کیا کیجیے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق اور جس نے کار نبوت تفویض کیا کہ آپ کو پیغمبرانہ ڈیوٹیاں دینی ہے، تو علاج کوئی دنیا کا حکمائے یونانی، اس کا دوا کیا جانے. یونانی کے تو مانی تم میری نانی ہو. بھائی یوں مانے تم ہے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر ایسی باتیں کریں تو آپ میرا نام لیجئے. میرے نام میں سیب کی طاقت ہے، انگور کی طاقت ہے، سارے دنیا کے خمیرے کی طاقت ہے. اس میں وہ جو ہے سونے کا پانی، آب زر بھی اس میں ہے اور آب زرور بھی ہے. فسبح، آپ کہیے سبحان اللہ، آپ میرا نام لیجیے. لیکن دل میں خیال تھا کہ اس میں راز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں عطا فرمایا. جب تفسیر نہیں ہوتی اور سفر میں رہتا ہوں تو کتاب والے سے فریاد کرتا ہوں. یہاں تو وہ کتاب نہیں، مگر یہ سبح سبحان اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اس کا رابطہ کیا ہے. پاگل، جادوگر، یہ سب کہنے کا اس میں کیا رابطہ ہے. تو سبحان اللہ سے دو فائدہ ملا آپ کو. ایک تو روحانی طاقت ملی، روحانیت بڑھی. نبوت کی روحانیت اسی علی منہاج النبوت ہوتی ہے. ولی اللہ کی روحانیت علی منہاج الولایت ہوتی ہے. پیغمبروں کی روحانیت علی منہاج النبوت ہوتی ہے.
نبیوں کو جو روح عطا کیا جاتا ہے وہ روح اولیاء اللہ